السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی پیاری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکی اور حرم مدنی کے اندر نماز ادا کرنے کی فضیلت اور اس کی حیثیت اور اس کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو حرم میں مکی کے قصد اور وہاں جا کر کے زیارت کر کے وہاں کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ ایک آدمی مدینہ کی زیارت اسی قصد سے کرے، اسی ارادے سے کہ وہ اس اجر و ثواب کو پا لے گا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی مدینہ کے اندر، مدینہ کی اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ یعنی مسجد حرام کو چھوڑ کر جتنی مسجدیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، ان مسجدوں کے بالمقابل مسجد نبوی کے اندر ایک وقت کی نماز کا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 نمازوں کے برابر قرار دیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں دوسری مسجدوں کے بالمقابل مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے اندر ایک وقت کی نماز کا ثواب یہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے میرے بھائیوں کہ ایک آدمی حرم کے اندر جائے اور اس نماز کے ذریعہ سے وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے علماء کرام نے اس کی تشریح کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس نماز کے بارے میں علماء نے ذکر کیا کہ ان کل صلاۃ بالمسجد الحرام فرادہ ب100 الف صلاۃ، کہ مسجد حرام میں تنہا ایک نماز یعنی ایک آدمی انفرادی نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ قیام اللیل ہو، تنہا ایک آدمی پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو جماعت کی جو فضیلت دوسری مسجدوں کے اندر ہے 25 سے 27 گنا زیادہ، وہی چیز وہ وہاں بھی لاگو ہوگی، اور حرمین میں بالجماع پڑھنے سے اس کا اجر و ثواب 25 گنا سے 27 گنا بڑھ جائے گا۔ تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں، علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَأَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَشْمَلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ، کہ یہ جو زیادتی ہے اجر و ثواب کی، یہ حرم حدود حرم کے ساتھ خاص ہے، صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے صرف اسی دائرے میں، یا مسجد حرام کے بیت اللہ کے کی جو مسجد تعمیر شدہ ہے صرف اسی میں پڑھے گا تب یہ، بلکہ حدود حرم کے جو حدود ہیں، جہاں تک کا حصہ حرم کہلاتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی پڑھے گا، اس پورے حدود حرم میں اگر کوئی مسجد آتی ہے تو وہاں بھی یہ اجر و ثواب۔ ہاں، البتہ ایک آدمی اپنے ہوٹل میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے اور آمدن و قصدن وہ مسجد حرام کے اندر نہیں جاتا، تو بہرحال وہ آدمی اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو مضافہ ہے یہ فرض، نفل، وتر، یہ سب کو شامل ہے، ساری نمازیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ اجر و ثواب کا اضافہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز کے ساتھ عدد کے اعتبار سے شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، لیکن دوسری عبادتوں کا اجر و ثواب بھی حرم کے اندر بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، یا اور دیگر عبادتیں صدقات ہوں، وہاں پر
انسان جو بھی نیکی انجام دیتا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی تعین، کوئی عدد بیان نہیں کی گئی ہے شریعت کے اندر۔ البتہ اجر و ثواب کے اضافہ میں علماء کا اتفاق ہے۔ اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں ایک بات اور، کہ حرم میں جہاں انسان کو اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی ایک نماز لاکھ نماز، حرم مدنی میں 1000 نماز کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو وہیں پر اگر کوئی آدمی کسی طرح کا کوئی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کسی معصیت اور غلط کام کو کرتا ہے، تو اس کا وزر اور اس کا بوجھ اور اس کا گناہ بھی اسی طور پر بڑھ جاتا ہے، اس کے گناہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ مقدس سرزمین ہے، اس سرزمین میں جا کر کے جہاں ایمان تازہ ہو، عمل تازہ ہو، انسان پر ایک عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہو، اس کے بجائے انسان اس سرزمین میں جا کر کے الحاد اور ظلم کا ارتکاب کرے تو اس کا گناہ اور اس کا بوجھ بھی اسی طریقے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض صحابہ کرام جو ہے یہ حرم کو چھوڑ کر کے جو ہے طائف اور دوسرے علاقوں میں جا کر کے بس گئے۔ بہت سارے سلف میں بھی یہ چیز ملتی ہے، وہ اسی ڈر سے، اسی خوف سے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور اس کا وزر، اس کا بوجھ ہمارے کندھوں پر اس طور پر عائد ہو جائے۔ تو اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے یہاں یہ چیز ملتا ہے کہ وہ ان اجر و ثواب کے حصول کے لیے سرگرداں ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بدنصیب انسان حرم پہنچتا ہے اور حرم پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ جو ہے یہ حرمین کے ائمہ کے پیچھے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، وہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھ کر کے اپنے حجرے میں پڑھتا ہے، با جماعت نماز چھوڑ کر کے الگ نماز پڑھتا ہے۔ یہ ایسی بدنصیبی ہے کہ انسان اللہ کے اس گھر میں، اللہ رب العالمین کے اس محترم جگہ میں جانے کے باوجود بھی اس سے شقاوت اور بدنصیبی دور نہیں ہوتی ہے۔ اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ حرص اور طلب پیدا کرے کہ جب ہم حرمین کی زیارت اگر ہمیں نصیب ہو تو ہم اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔